اچھا، میں سن تو ساری چیزیں رہا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے جب امام زمانہ علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنی فتوحات کے بعد وہ جو لوگ امان لینا چاہیں گے ان کو امان دیں گے، جیسے فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے ایک کیا تھا کام، یا یہ دوسرے طریقے سے ہوگا؟ تو احادیث اور روایت اس بارے میں کیا کہتی ہیں اس طرح سے؟ رحمت اللہ الواسعہ ہیں. دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام جب روایات میں ابھی جو مجھے یاد آ رہی ہیں کہ یہ ہے، وہ آئیں گے تو وہ مکے پہ اپنا گورنر جب نصب کریں گے تو مکے والے اس کو شہید کر دیں گے. امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے کہ آپ لوگوں نے کیوں شہید کیا میرے گورنر کو، پھر ایک دوسرے آدمی کو وہاں پہ نصب کریں گے، پھر اس کو بھی وہ لوگ شہید کریں گے. تو اس طرح وہ 2-3 دفعہ ان کو بخشیں گے، پھر آخری دفعہ ان سے انتقام لیں گے. تو یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب آئیں گے تو بہت سارے لوگ ان سے لڑیں گے، ان میں شیعہ بھی ہوں گے، مخالفین بھی ہوں گے، ان سے لڑیں گے. تو بہت سارے لوگوں کی اس میں وہ جہنم واصل ہوں گے. بہت سارے لوگ جو لوگ توبہ کریں گے، بسم اللہ، جو حق کو مانیں گے، وہ ان کی جو سنت ہے، ان کی جو طریقہ کار ہے، ان کی جد کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. وہ رحمت اللہ الواسعہ، وہ لوگوں کی خطاؤں کو بخشنے والے امام ہیں، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے امام ہیں. لیکن بشرط یہ کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو، کوئی واقعاً بچتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو صادق نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ وہی کام کریں گے جو اللہ کی جانب سے ان کے پاس حکم ہے کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے. اور شیعہ جانی وہ جو ہٹ دھرمی کریں گے، شیعہ مطلب ان کی بات کریں، یعنی جو بھی امام زمانہ علیہ السلام کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے بلا شک بلا ریب، اور وہ مرتد ہوتا ہے، اور اس پہ مرتد کے احکام جاری کریں گے. اس میں سے یہی ہے کہ اہل قم کو جب آئیں گے تو وہ اہل قم کے مردوں کو قتل کریں گے اور ان کو عورتوں کو اسیر بنا دیں گے. یعنی وہ پہچان نہیں رہے ہوں گے یا مان نہیں رہے ہوں گے، یا مطلب یہ نہیں ہے حدیث میں یہ نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے جب سید الخراسانی قم پہنچیں گے تو امام زمانہ علیہ السلام ان کے لشکر میں ہوں گے، لیکن لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں. قم والوں کے ساتھ وہ یہی کریں گے. یعنی یہ قم والوں کی یہ اس زمانے میں کیا حالت ہوگی، کتنی انحراف ہوگی. ابھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں قم والوں کی حقیقت یہی ہے. اگر یہ حالت ان کی یہی رہے، اب میں نہیں کہتا امام زمانہ علیہ السلام ابھی ظاہر ہو رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کب ظاہر ہوں گے، لیکن یہی حالت ان کی برقرار رہے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال کے بعد، اور امام زمانہ علیہ السلام اسی حالت میں ان کی حالت یہی ہو تشریف لائیں، تو ان پر اگر کفر کے احکام جاری ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. اور جو روایت ملتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، جو وہ بھی آئیں گے. اور اوکے یہ موضوع سے خارج ہے بھائی صاحب، یہ موضوع سے خارج ہے. اوکے، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ. یہ میں اس مسائل پہ میرے پاس معلومات ہیں، میں نہیں بات کرنا چاہتا. اوکے، ابھی وقت نہیں ان باتوں کا، یہ ان باتوں میں بڑی تفصیل ہے، اور ابھی ان کے متعلق بات کرنے کا ابھی ٹائم بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے، ابھی ہمارے موضوع سے باہر بھی ہے. السلام علیکم، بات کریں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں پروان علی بات کر رہا ہوں، اخباری افخر پور میرٹ سر. جی سر، اخباری بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ سنائیں طبیعت سے ٹھیک ہے سر؟ تھینک یو بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. ہاں سر، عرض تھی ایک سر. جی سر، یہ سید کے حوالے سے ایک تمہارے سوال تھے کہ یہ جو سید ہے یہ منصب ہے یا ذات ہے، ایک سوال یہ. اور احادیث میں سید جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے؟ کیا جو ہاشمی ہیں، علوی ہیں یا فاطمی سب سید ہیں، یا کچھ ان کے ساتھ کوئی مخصوص ہے؟ دیکھیں، سید یہ احادیث میں کسی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہے، یہ بعد میں یہ اصطلاح بنی ہے. سید، شریف وغیرہ جو لوگ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سید کہیں یا ان کو شریف کہیں، یہ اصطلاحات بعد میں وجود میں آئی ہیں. یہ احادیث میں یعنی اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کو سید نہیں کہا جاتا. ان لوگوں کو یا تو ہاشمی کہتے تھے، یا فاطمی کہتے تھے، یا علوی کہتے تھے. یہی اصطلاحات تھا ان زمانے میں. احادیث میں یہ استعمال ہوئے. احادیث میں لفظ سید کس کے لیے؟ مثلا ایک شخص، اس کا اگر کوئی غلام ہے تو اس کا سید ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا امیر المؤمنین علیہ السلام کی لقب ہے سید المسلمین، مخالفین کے کتب میں بھی موجود ہے، یا ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے سادات یا سید کے لیے. لیکن جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی نسل سے ہیں یا ان کے نسل سے مخصوص، یعنی کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ سب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رحم پاک سے تو نہیں ہے، ان کے اور بھی وائفز تھے. جو لوگ فاطمی ہیں یا جو لوگ علوی ہیں یا جو لوگ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کے لیے احادیث میں اس اصطلاح سے ان کی پہچان نہیں ہے سید کے اصطلاح سے. لیکن ہم نہیں کہتے یہ حرام نہیں ہے. آپ اپنا نام مثلا صالح رکھ دیں، آپ اپنے خاندان کا نام، مثلا آپ کے خاندان کی بات کر رہے ہیں، ابھی میں کہہ دوں کل سے میرا خاندان کا نام صالح ہے،
تم لوگ مجھے صالح کہہ دو، مسٹر صالح آ گئے، کوئی حرام نہیں ہے. یا تم لوگ مجھے کوئی اور نام شریف رکھ دو، میں اپنے خاندان کا نام شریف رکھ دیتا ہوں، یہ کوئی حرام نہیں ہے. اب اس خاندان کا نام ہمارے زمانے میں کیا پڑ گیا؟ پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں سید کے لقب سے. دوسرے بہت ساری جگہ ان کو شریف کہا جاتا ہے، مثلا یمن میں یا حضرموت سعودی عربیہ میں یا مغرب عربی میں یعنی مراکش لیبیا وغیرہ میں ان کو شریف کہتے ہیں. یا بعض علاقوں میں اس طرح کہتے ہیں کہ جو حسنی ہے اس کو شریف کہتے ہیں، جو حسینی ہے اس کو سید کہتے ہیں. مختلف ملکوں میں اس طرح رواج لوگوں میں پائے جاتے ہیں. اگر یہ حرام نہیں ہے کہ کہہ دے، لیکن یہ کوئی اس کی کوئی شرعی کوئی نہیں ہے، ڈیفینیشن نہیں ہے کہ کس کو سید کہتے ہیں. اس کو ہم سید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کون سید ہے کون سید نہیں ہے، یہ لفظ یہ اصطلاح بعد میں وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کہ یہ خاندان کے لیے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے ہیں یا جو بنی ہاشم کے نسل سے ہیں، یہ سید ان کو سید کہتے ہیں نہیں کہتے، یہ آپ کی مرضی. یہ لوگوں کی اپنی ہے کہ بعض لوگ اس کو سید کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو سید کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بعض لوگ یعنی جو ایران میں کس کو سید کہتے ہیں؟ عراق میں جو بھی ہاشمی، جو بھی حضرت کیونکہ جناب ہاشم جو ہیں ان کی نسل صرف جناب عبد المطلب سے چلی ہے، اور عبد المطلب علیہ السلام کے 10-12 بیٹے تھے، اور سب سے ان کی نسل نہیں چلی، 3-4 سے نسل چلی ہے. عباس سے چلی ہے، ابو طالب علیہ السلام سے چلی ہے، حضرت عبداللہ علیہ السلام سے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، اور پھر وہ بھی ان کے اپنے بیٹے تو نہیں تھے نا. اور پھر کن سے چلی ہے؟ ابو لہب سے چلی. ابو لہب کے بیٹے تھے، ان سے سادات بنے، سادات ابو لہبی. عبد المطلب کے صرف یہی بیٹے ہیں. جو ایران عراق میں سید کس کو کہتے ہیں؟ سید سب جو بھی ہاشمی ہے، بنی عباس سے بھی ہو تو سید ہے، بنی ابو لہب سے بھی ہو تو سید ہے. پاکستان وغیرہ میں مجھے نہیں معلوم، پاکستان میں ظاہراً صرف فاطمی کو سید کہتے ہیں پاکستان میں. یعنی اگر کوئی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی نسل سے ہے تو اس کو ظاہراً سید نہیں کہتے. میرا یہی گمان ہے کہ پاکستان میں اس کو سید نہیں کہتے، لیکن ایران میں جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نسل سے ہے اس کو سید کہیں گے. تو یہ مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں میں اس کے اصطلاحات مختلف ہیں. یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مثلا ہم آپ کس کو خمس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خمس دے سکتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بنی ہاشم میں سے یعنی جناب عبد المطلب کے نسل سے، چاہے ابو لہب کی نسل سے ہو، یا مثلا کس پہ صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ شرعی احکام جو ہیں ان اصطلاحات میں نہیں چلتے. شرعی احکام چلتے ہیں کہ وہ کس کی نسل سے ہیں. یہ اصطلاحات جو ہیں یہ اصطلاحات مختلف ملکوں میں مختلف ہوتے ہیں. اب آپ کے سندھ میں نے سنا ہے پاکستان میں جو عباس علیہ السلام کے نسل سے ہیں، ابو الفضل علیہ السلام کے نسل سے، ان کو سید نہیں کہتے. صحیح ہے؟ نہیں سر، ایسی بات تو نہیں ہے. میں نے تو یہی سنا، میں نے دیکھا بھی ہے. ہمارے پاس ہم قم میں پڑھتے تھے، ایک لڑکا تھا وہ حضرت ابو الفضل علیہ السلام کے نسل سے تھا، وہ اپنے آپ کو سید نہیں کہتا. میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں ان کو ایوان کہتے ہیں. میں نے یہی سنا ہے بھائی، میں نے ایک عالم سے سنا تھا، وہ کئی 10-12 سال پہلے کہتا. جی سر، ایک سمجھنے کے لیے ایک چیز اور ہے کہ لفظ سید جو ہے وہ منصب ہے یا کاسٹ ہے یا ذات ہے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لفظ سید میں نے عرض کیا لوگوں کی اصطلاح ہے بھائی. شریعت میں اس کی کوئی لفظ سید کی شریعت میں لفظ سید کی لفظ کی بات ہو رہا ہے نا، نسل کی بات نہیں ہو رہی ہے. لفظ کی جب بات ہو رہی ہے، اس لفظ کی کوئی یہ شرعی اصطلاح ہے ہی نہیں ہے. اب لوگوں نے بعد میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے کے بعد عرض کر رہا ہوں اس خاندان کے افراد کو سید کہنا شروع کر دیا. اس زمانے میں نہیں کہتے تھے سید، اس زمانے کہتے تھے بنی ہاشم، ہاشمی ہے یا علوی یا فاطمی ہے. بعد میں یہ اصطلاح شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے لفظ شریف استعمال ہوا اور وہ بھی بنی عباس کے لیے. بعد میں علویین کو بھی شرفا کہلانے لگے. لفظ سید کب سے شروع ہوا مجھے نہیں معلوم. مثلا پرانے زمانے میں شریف رضیہ، شریف مرتضی، یہ لوگ شرفا کہلاتے تھے، شریف کہلاتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے نسل سے. یہ لفظ یہ سید جو ہے، لفظ سید آپ نہ پوچھیں مجھ سے کہ یہ منصب ہے یا کیا چیز ہے. یہ لفظ سید یہ لوگوں کی اصطلاح ہے، اور میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے. آپ اس خاندان کو، یہ اچھی نسل، یہ مبارک نسل ہے. اگر کوئی واقعا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نسل سے بلا شک بلا ربیعت طیب نسل ہے، تو اس خاندان کو آپ سید کہہ رہے ہیں، شریف، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دوسروں کو اگر شریف کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نواز شریف ہے بھائی، اس کا خاندان کا نام شریف ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اپنا نام سعید رکھے، سید رکھے، اب یہ کہہ دے کہ میرا خاندان کا نام سید ہے، یہ حرام نہیں ہے، بشرط کہ وہ ادعا نہ کرے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں. یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ اصطلاح بعد میں بنی. اصل میں جو سیادت ہے، سیادت یعنی وہ آپ کو حق طاعت ہے، اس کو وہ تو صرف 12 امام. اصلی جو سیادت ہے، لغوی سیادت، واقعا وہ ہمارے سید ہیں، وہ تو صرف 12 امام ہیں. باقی جو بنی ہاشم کے افراد ہیں یا باقیہ فاطمی ہیں یا علوی، وہ احترام ان کی اپنی جگہ، ان سے نیکی کرنا اپنی جگہ، لیکن وہ اہم ہے، وہ اس کی ثواب ہے. اگر کوئی واقعا سید ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مشکوک سید ہے تو اس پہ سیادت کا احکام جاری کرنا مشکل ہے. لیکن جو لفظ سید کہلاتا ہے، سید وہ ہے جس کا آپ پہ حق طاعت ہے. تو لازمی بات ہے یہ سب فاطمین کے لیے نہیں ہے، سب بنی فاطمہ علیہم السلام کے لیے. جو بھی دنیا میں مثلا اصلی سید بھی ہو نا، واقعا ہمیں ثابت ہو جائے کہ مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے یا امام صادق علیہ السلام کی نسل سے، تو اس کی حق طاعت کچھ ہم پہ واجب نہیں ہے. حق احترام، حق اکرام ہے، حق احترام، حق اکرام ہے اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی سید ہے. لیکن حق طاعت نہیں. حق طاعت صرف اور صرف کس کو؟ 12 امام کو، اوکے، علیہم السلام کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اوکے، لیکن اب سید کے متعلق آگے راتوں ہم بات کریں گے نا. آپ کیوں ابھی آپ موضوع آپ نے چینج کر دیا ہمارا؟ ایک حدیث ہے سر، ایک حدیث ہے اس میں معنی الاخبار میں توحید میں نبی پاک سے پوچھا گیا سید کی معنی کیا ہے، تو نبی پاک نے یہ کہا کہ سید وہ جس کی اطاعت مجھ سے میری طرح ہو. اس سے معنی کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی سید کا جو اصطلاح ہے، اصطلاح ہمارے پاس ہے کہ وہ ایک خاندان کے افراد کو ہم سید کہتے ہیں نا، اس حدیث میں اس معنوں میں نہیں ہے، اس کے لغوی معنی ہوں گے. اوکے، اس کے لغوی معنی ہوں گے. اس زمانے میں اصطلاح وضع نہیں ہوا تھا، اس خاندان کو اس زمانے میں سید نہیں کہتے تھے. اوکے ٹھیک ہے سر. اوکے تھینک یو.